بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ سورۃ حامیم مومن کی یہ آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کے 4 احوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قیامت کا پہلا حال یہ ہے کہ وہ یوم الآزفہ قریب آنے والی ہے، قیامت قریب ہے۔ اور دوسرا حال یہ ہے کہ اذ القلوب لدى الحناجر، بڑی ہیبت ناک ہے، دل منہ کو آ جائے۔ اور تیسرا حال یہ ہے کہ کاظمین، رعب اور غم سے انسان بھرا ہوا ہوگا۔ اور چوتھا حال یہ ہے کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کوئی دوست کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ 4 حالات اس آیت میں قیامت کے بیان ہو رہے ہیں، اور مناسبت واضح ہے کہ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ہی کو پکارو، وہ اللہ جو درجات والا ہے، درجات بلند درجات والا ہے، وہ اللہ جو عرش والا ہے، وہ اللہ جو وحی نازل کرتا ہے، اور اپنے بندے کو نبوت اس لیے دی تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے، جو کہ یوم الطلاق، ملاقات کا دن ہے۔ اور وہ دن، اس دن لوگ کھلے میدان میں ہوں گے، اور وہ ایسا دن ہے کہ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اور اس دن بدلہ دیا جائے گا، ظلم کوئی نہیں ہوگا، اور حساب بڑا جلد ہوگا۔ تو یہ جب قیامت کے حالات بیان ہو رہے تھے تو اسی سلسلے میں اب یہ قیامت کے 4 مزید حالات ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن سے۔ آزفہ، آزفت الآزفہ، لیس لہا من اللہ کاشفہ، سورۃ النجم میں۔ قیامت کے ناموں میں ایک نام الآزفہ ہے، جیسے ایک نام ہے یوم الطلاق، تو یہ ہے یوم الآزفہ۔ اور آزفہ اور آزفہ، آزفہ کا معنی ہے قریب ہونا۔ آزفت ترحل غیر ان رکابنا، آزفہ کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو قیامت کا نام الآزفہ کیوں ہے؟ یہ وضاحت خود قرآن مجید کی دوسری مقامات
کی آیات سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ وہاں اقتربت الساعہ قیامت کے لیے قریب ہونے کا ذکر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور سورۃ النحل کی ابتدا میں بھی ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ چونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اور ہر ماضی بعید ہے، اور قیامت مستقبل ہے، تو کل ما ہوا آت فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہوتی ہے، تو قیامت آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا کی عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور کم مدت باقی ہے، تو یہ الآزفہ ہے۔ اور سوم یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو انسان کے پاس وہی مدت ہے جس میں وہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو بس من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، عمل کا دور ختم ہو گیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ اے لوگو قیامت کے دن سے بے خوف مت ہو، اے لوگو قیامت کے دن کو بعید مت سمجھو، یہ آنے کو ہے، یہ قریب ہے۔ اے نبی آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ اور دعوت کے یہ دو انداز ہیں، ایک بشارت اور ایک انذار، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، رغبا و رہبا، ایک طرف رغبت اور ایک طرف ڈر۔ انذار وہ ڈرانا ہوتا ہے جس میں شفقت کا پہلو ہو، تو وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ۔ الآزفہ کے دن سے بعض نے موت کا دن بھی مراد لیا ہے کہ اس یوم الآزفہ سے موت کا دن مراد ہے، قریب آنے والی۔ جب کہہ دیا تو موت قریب ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل لدى الحناجر حلق کے پاس ہوں گے، حلق تک آ جائیں گے۔ حناجر، حنجرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلقوم کے اندر جو نرخرہ ہے۔ جب دل حناجر تک آ جائے، ایک تو اس کا حقیقی معنی، حقیقی معنی تو یہ ہے کہ دل لرز اٹھا، حرکت میں آیا، اور جیسے دنیا میں بھی خوف کے عالم میں دل متحرک ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں ہیبت کی انتہا یہ ہوگی کہ یہ دل اتنا متحرک ہوگا کہ حرکت کر کے وہ حلقوم تک آ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جملہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، لیکن دوسرا مفہوم جو محاورے میں اور عربیت میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کسی شدت اور رعب کی حالت کو بیان کرنے کے لیے یہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی اس کے لیے اس قسم کے الفاظ ہیں، جیسے دل منہ کو آ جائے، یا
کلیجہ منہ کو آ گیا یا اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ شدت بیان کرنے کے لیے. تو معنی یہ کہ اس دن دل ڈرے ہوئے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے. تو پھر یہ کنایا ہے شدت سے، حقیقی معنی نہیں بلکہ یہ کنایا ہے، یعنی رعب والا دن ہوگا. یہ اذ القلوب جو ہے یہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اسی جملے سے ہی متعلق ہے، یہ اس کا ظرف ہے. اور ڈرائیے ان کو اس وقت سے، وَأَنذِرْهُمْ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ انہیں ڈرائیے الآزفہ سے جو کہ مفعول بہ ہے، یعنی انذرہم اس کا ایک مفعول تو ہم ہے اور دوسرا مفعول یوم الآزفہ ہے، اور یہ اذ القلوب لدى الحناجر یہ اس کا ظرف ہے. ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن سے، اور اس وقت سے ڈرائیے جب دل حلق کو آ جائیں. کاظمین اس حال میں کہ وہ دل والے کاظمین رعب سے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ کاظمین جو ہے یہ پھر انہی قلوب کی بلکہ اصحاب القلوب کا حال بیان ہو رہا ہے. کاظمین جمع مذکر سالم یہ حال ہے القلوب اصحاب القلوب سے. وہ اصحاب القلوب وہ دل والے لوگ اس حال میں ہوں گے کہ کاظمین ان کے دلوں میں غصہ بھرا ہوا ہوگا. کظم کاظم کہتے ہیں هو الساکت عند الابتلاء غما وغیظا، جب ایک شخص کے دل کے اندر غم اور غصہ بھرا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود وہ خاموش ہے. جیسے کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، یعنی غصہ اندر ہے مگر اس کو کنٹرول کیا، برداشت کیا ہے اور وہ چپ ہے. جب اندر غم ہو، اندر غصہ ہو اور وہ اس کو روکے رکھے اور خاموش ہو، یہ ہے کاظم. تو کاظمین خاموش کھڑے ہوں گے، اندر غصہ، اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، غم بھی ہے، افسوس ہے، لیکن چپ بھی ہے. تو چپ چاپ کھڑے ہوں گے، غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، غم اور فکر میں ہوں گے، یہ سبھی اس کے مطلب ہوں گے. کاظمین یہ ایک حال ہے. اب وہ خود تو خاموش ہے، کوئی اور بھی اس کے لیے کچھ کرنے والا نہیں ہے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی قریبی دوست. حمیم کہتے ہیں ایسے دوست کو جو انسان کے مخلص ہو، قریب ہو اور اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. گرم دوست، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، جسے وہ گرم دوست ہے جو شیلا بھی ہے اور حمایت کرنے والا اور اس کو مصیبت سے بچانے میں پیش ہے، قریب اور مخلص ہے. ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی کوئی سفارشی یطاع کہ جس کی بات مانی جائے. ایسا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش قبول ہو.
تو یطاع یہ شفیع کی قید ہے. جب کسی چیز کی نفی ہو جائے، قید اور مقید دونوں ہو، تو عموماً وہ نفی قید کی نفی ہوتی ہے، اور کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے. یہاں مراد یہ کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا جس کی اطاعت کی جائے. تو ایک مطلب تو یہ بن سکتا کہ شفیع ہے لیکن اس کی بات مانی نہیں جائے گی. دوسرا مطلب جو اس کا اصل ہے کہ شفیع ہی نہیں ہے. اطاعت تو بات کی بات ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ان کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. اس کی کہ سفارش تو وہ کرے جس کو اجازت ہو، بغیر اجازت تک کوئی سفارش ہی نہیں. اور کافر کے لیے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش ہی نہیں کر سکتا. تو یہ یطاع کی جو قید ہے یہ اس لیے لگائی کہ بالعموم جب کوئی سفارش کرے، اور قیامت میں سفارش کرنے والے سفارش کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ہوگی اور دین بھی ہوگی اور ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا. لیکن یہاں ان کا کوئی سفارشی ایسا نہیں ہوگا جس کی اطاعت ہو، یعنی سفارشی ہی نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا، اور وہ اس بری طرح پھنسے ہوئے ہوں گے. یہ 4 حالات قیامت کے جو ذکر ہو رہے ہیں، جب بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور داعی دین کی دعوت ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، ڈرائیں. ایک دن آنے والا ہے، جو آنے والا ہے، جو قریب ہے، جس دن بہت لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے. وہ ہیبتناک دن ہے، اور کوئی کچھ کہہ نہیں پائے گا، اور کوئی اور اس کا مددگار اور سفارشی بھی نہیں ہوگا. ایسے دن سے ڈریے اور اس دن کی تیاری کریں. یہ آیت میں سبق ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن سے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل گلے کو آ جائیں. کاظمین، رعب اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی دوست مخلص، اور نہ ہی کوئی سفارشی جن کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جانتا ہے وہ اللہ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، وما اور اس کو، تخفی الصدور جس کو سینے چھپاتے ہیں. اللہ وہ ہے کہ جو جانتا ہے باطن کو بھی ظاہر کو بھی. وہ اتنا جانتا ہے کہ اعضاء والے اعمال اس کو بھی جانتا ہے. حتیٰ کہ اعضاء میں سے کوئی اگر آنکھ سے کوئی چوری چھپے اشارہ کرے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور دل کے فعل کو بھی جانتا ہے کہ دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یہ کیا ہوا؟ افعال الجوارح، اعضاء کا فعل. وما تخفی الصدور، اور اس کو جو سینے چھپاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ افعال القلوب.
اس آیت کا یہ یعلم خائنۃ الاعین، اس کا تعلق وہ پیچھے جائیں رفیع الدرجات، فدع اللہ، اللہ سے دعا کرے، جن کی صفات ذکر ہو رہی تھی، وہ رفیع الدرجات ہے، ذو العرش ہے، یلقی الروح، پھر قیامت کا کے حوالہ آ گئے درمیان میں۔ اب ہے دوبارہ وہی مضمون، وہ اللہ، اس اللہ سے مانگیے یعلم خائنۃ الاعین، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر ہو رہی تھی انہی صفات میں سے ایک صفت یہ آ گئی، بیچ میں قیامت کے حالات آ گئے۔ اور نمبر 2، اس جملے کا تعلق ان اللہ سریع الحساب اس سے بھی ہے، وہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، اور قیامت کے حالات سے ڈریے، وہ ایسا حساب والا ہے اور قیامت کے ایسے حالات ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، اس اللہ کا حساب بڑا جلد ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ تو من جملہ رعب اور ہیبت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سب جانتا ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ جیسے رعب والی یہ صفات ہے کہ اس دن سے ڈریے جو آزفہ ہے، جس دن دل منہ کو آ جائے، جس دن لوگ چھپے رہیں، کھڑے رہیں گے، خاموش کھڑے رہیں گے اور لوگ مرعوب ہوں گے، تو رعب والی صفات میں سے یہ بھی سن لو کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ یہ جو خائنۃ الاعین کا لفظ ہے، آنکھوں کی خیانت یا خائن آنکھیں، خائنۃ الاعین آنکھوں کی خیانت یا خیانت کرنے والی آنکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ هو الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، ایک آدمی کسی قوم کے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت کا گزر ہوا اور وہ اپنی آنکھوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھے کہ دوسرے لوگ نہ سمجھے۔ یہ دیکھنا آنکھوں کی خیانت ہے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن رب اس خیانت کو بھی، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ امام قتادہ سے مروی ہے، آنکھوں کا اشارہ کر کے مسلمانوں میں جو عیب نکالا جائے یا ان کا مذاق اڑایا جائے، آنکھ سے، ایک آنکھ سے، دونوں آنکھوں سے اشارہ کر کے جو مسلمانوں کا استہزاء کیا جاتا ہے، یہ آنکھوں کی خیانت ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ضحاک سے مروی ہے، وہ ہوا قول الانسان ما رأیت وقد رآ او رأیت وما رآ، ایک آدمی کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا اور اس نے دیکھا ہو، یا کہ میں نے دیکھا اور اس نے نہیں دیکھا، تو یہ خائنۃ الاعین، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ جو وہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے اپنی آنکھوں کی نظر کا، یہ خائنۃ الاعین ہے۔ سفیان ثوری سے مروی ہے کہ اس سے مراد النظرۃ بعد النظرہ ہے، کہ کوئی ممنوع اور حرام جگہ دیکھتا ہے یا نامحرم کو دیکھتا ہے
تو پہلی نظر میں اس کی نظر پڑی، وہ تو اس کے لیے جائز تھا، جو غیر اختیاری طور پر پہلی نظر پڑی اس نے آنکھیں پھیر دی، اور یہ جو دوبارہ دیکھ رہا ہے یہ خائنۃ الاعین ہے۔ یہ جو مختلف اقوال صحابہ تابعین کے ذکر ہوتے ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ یا تضاد نہیں ہے، یہ اس خائنۃ الاعین کی کچھ مثالیں ہیں۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت کو، جس کی یہ صحابہ تابعین نے مثالیں دی۔ باقی آنکھوں کی خیانت جس کو کوئی اور نہ سمجھے اور اس نے چوری چھپے آنکھوں کا کرپشن کیا، تو اس خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وما تخفی الصدور، اور ان ظاہری آنکھوں سے اندر جاؤ۔ آنکھ سے پھر معاملات سینے تک جاتے ہیں۔ آنکھ تو ایک فوٹو کھینچتا ہے اور سینے پہ جا کے نقش ہوتا ہے۔ انسانی دل میں اور سینوں میں جو چیزیں جاتی ہیں اور ثبت ہوتی ہے، اس کے لیے تو راستے یہی ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، انہی راستوں سے وہ اندر جا کے دل تک پہنچتا ہے۔ تو دلوں کی اصلاح کے راستے بھی یہ ہے اور دلوں کے بگاڑ کا ذریعہ بھی یہ ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ گیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو درست رکھے گا تو اس کا دل درست ہوگا، زبان کو درست کرے گا تو اس کا دل درست ہوگا، کانوں کو صحیح استعمال کرے گا اس کے دل اور سینے کی حالت درست ہوگی۔ مولانا روم اس لیے فرماتے ہیں کہ چشم بند و گوش و بند و لب بند، گر نبینی نور حق بر من بخند۔ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے روک لو، اپنی زبان کو اور لبوں کو روک لو، اپنے کانوں کو روک لو، اگر نور حق اور رب تعالیٰ کا نور نظر نہ آیا تو مجھ پہ ہنسو۔ میں چیلنج دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ ان تینوں کی تم حفاظت کرو، تمہیں رب تعالیٰ کا نور، نور حق نظر آئے گا۔ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے دلوں میں وہ ان ذرائع سے ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی کر لے، اپنے کانوں کی کر لے، ان تین اعضاء کو محفوظ کر لے، گناہوں سے روک لے، اس کا دل صحیح ہو جائے گا۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں اور سینوں کا تعلق اس آیت میں معلوم ہو رہا ہے۔ افعال الاعضاء والجوارح اور افعال القلوب والصدور۔ مولانا کوثر نیازی کا شعر آپ ہی سنا لیں درمیان میں، اگر اس سے متعلق ہے تو بیچ میں رکھ لیں اس کو، یہ بھی تشریح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بڑی محفل میں نگاہ یار کے بولتے، وہ رخسار یار کے بولتے، میری نگاہ نے نظر چرا کے لیے بس یہ اللہ، یہ یعلم خائنۃ الاعین کی تشریح ہو گئی۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہو رہی تھی، وہ رفیع الدرجات سے شروع تھی، بیچ میں حالات قیامت وہ بھی ہیبت کے لیے،
تو اسی ہیبت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ذکر ہو گئی کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو اب اللہ کی یہ جو صفات ذکر ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ حق کا فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی ایک صفت ہیبت ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے، اور وہ صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، یعلم، پہلی آیت میں یہ کہا، تو جب سب پتہ ہے تو اللہ کا فیصلہ بھی حق کے ساتھ ہے۔ اور جب ایک حاکم کسی مجرم کا فیصلہ کرے اور اس کو سب پتہ ہو اور فیصلہ کرے بھی حق کے ساتھ، جب یہ دو باتیں ملتی ہیں تو مجرم پر جو رعب اور ہیبت طاری ہوتا ہے وہ تو واضح ہے۔ تو قیامت کی جو ہیبت کی صفات ذکر ہو رہی ہے اس میں یہ بھی کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کا فیصلہ حق ہوتا ہے۔ جب سب جانتا ہے تو فیصلہ حق بھی ہوتا ہے، اور جب دونوں صفات ملتی ہیں تو جو ہیبت ہے اس کے بیان کرنے کی پھر اور کوئی حاجت رہی نہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اس کا یعلم خائنۃ الاعین سے بھی تعلق ہے اور قیامت والی ہیبت کی صفات سے بھی تعلق ہو گیا۔ کتنا مربوط کلام ہے یہ، اللہ کی صفات۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلے کرے گا، لہٰذا اس قیامت کے دن تم کچھ بھی کرو اس کو اللہ جانتا ہے، اور تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ جیسے پہلے کہا تھا لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت واللہ یقضی بالحق، تو یہ اسی کی تشریح ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ پکارتے ہیں، جن بتوں کو، غیر اللہ کو، ان کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے قیامت میں، فیصلے وہ نہیں کریں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا لا یقضون بالحق، لا یقضون بالحق، حق کے ساتھ کیا، وہ تو باطل فیصلے بھی نہیں کر سکتے، فیصلہ تمہارا ان کے پاس نہیں ہے۔ لا یقضون بشیء، فیصلہ تو اللہ کرے گا، وہ سب جانتا ہے۔ تو جس نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے اور جو سب جانتا ہے اس سے ڈرو۔ تم ان کی بندگی اور پوجا کرتے ہو جو فیصلہ نہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ حق پہ فیصلہ کر سکتے ہیں نہ باطل پہ کر سکتے ہیں۔ یہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ سفارشی نہیں ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ حمایتی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ واللہ یقضی بالحق، اور وہ فیصلہ بھی حق کا ہوگا۔ تو حالات قیامت بھی ہیں اور نفی شفاعت بھی ہے، اور قیامت کے فیصلے کی ہیبت کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت میں یہ کئی مضامین جمع ہو گئے، اللہ کی صفت بھی، قیامت کی ہیبت بھی، منکرین کے شرک کی تردید بھی۔ اس آیت کا یہ معنی بھی درست ہے، واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کوئی بھی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ یقضی کا معنی حاجت روائی بھی ہے، فیصلہ کرنا بھی ہے اور حاجت روائی بھی، تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
قضاء حاجت جس کو کہتے ہیں، حاجت پوری ہونا. ان اللہ هو السمیع البصیر، یہ اس یعلم اور یقضی بالحق کے لیے یہ صفات چاہیے کہ بے شک اللہ سب سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، بغیر اسباب کی سنتا ہے. اور اللہ کا سننا، وہ ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے مشغول نہیں کرتا، سب کی بیک وقت سنتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے. السمیع البصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی جامع صفات جو اس آیت کے آخر میں آیت کے اس مضمون سے متعلق ہے اور قیامت سے بھی متعلق ہے. وآخر دعوانا